بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبد الوحید پاک پولیٹکس 24/7 چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جناب امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ جہاں بے شمار دوسرے کام آؤ میں کر رہی ہے، اسی طرح سے کچھ ایک نیا تحفہ جو ہے وہ لا رہی ہے جناب والا عوام کے لیے۔ وہ تحفہ بھی ہم یہاں پر اس ولاگ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ہے اس ولاگ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ جناب کس طرح سے ایک ڈی فیک کے طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی شخصیت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے یہ حکومت، جیسا کہ عمران خان صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ رمضان کے بعد یہ ان کی شخصیت کے خلاف ان پر ذاتی حملے کرنے والے ہیں اور ان کی کردار کشی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے، اور وہ مہم یقیناً جاری ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے یہ حکومت آلریڈی ایک دو کام کر چکی ہے، جس میں سے ایک کام تو یہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جناب توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ وہ پنجابی میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ ٹھین ٹھین ادھر تو مین مین ادھر، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ بات یہاں ہو رہی ہے اور آپ کہیں اور جا کر جو ہے وہ کچھ کر دیں، جیسے کہ پیپلز پارٹی کے جو سرکردہ رہنما ہیں انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ وہ وفاقی وزیر ہیں اور ان سے اس بات کے بارے میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی ہے، اور انہوں نے آن دا ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ جناب نون لیگ ان سے مشاورت کرے کسی بھی قسم کی اس طرح کی حکمت عملی اپنانے سے پہلے۔ تو جناب یہ بات یقیناً پیپلز پارٹی سے اس کا مطلب ہے شیئر نہیں کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس جو ہے جو کہ مسجد نبی کے احاطے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، مریم اورنگزیب کے ساتھ جو پیش آیا تھا وہاں پر، اور جناب زین بگٹی کے ساتھ جو پیش آنے والا واقعہ ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ سعودی عرب میں ہوا ہے اور اس کا کیس بھی سعودی عرب میں ہی ہونا چاہیے، اس کا کیس پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح کے کیس جو ہے وہ واپس لینے چاہیے۔ یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے۔ وہ جناب وفاقی وزیر ہے اور انہوں نے یہ موقف جو ہے وہ اختیار کیا ہے کہ جو ہے نون لیگ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انتقامی کارروائی میں آتا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون نے آلریڈی ایک توہین رسالت کا مقدمہ جناب شیخ رشید صاحب، جناب راشد شفیق صاحب اور اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور دیگر فواد چودھری صاحب وغیرہ کے خلاف جو ہے وہ توہین رسالت کے دو مقدمے دو مختلف شہروں میں جو ہے وہ درج کر دیے گئے۔ یہ ایک گھناؤنا کھیل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے ڈی فیک کے ذریعے سے ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کی کردار کشی کے لیے ایک بہت بڑا مواد جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے اور کسی نے وہ پرووائڈ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے جو ہے وہ تفصیل سے آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں گے کہ وہ کیسے ہوا یا کس نے جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ہماری سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے جناب کہ یہ امپورٹڈ حکومت جس طرح اور چیزیں لا رہی ہے، اسی طرح سب سے بڑی جو چیزیں لے کر آئی ہے وہ ہے حج کا تحفہ، کیونکہ جناب اور اس کے جو وزیر ہیں وزیر مملکت صاحب ہیں وہ ہیں جناب فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے، اور وہ مذہبی امور کے وزیر ہیں، اور اس کا جو ہے وہ سب سے اہم کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے دور میں یہ 4.5 لاکھ کا پیکج بنا تھا جو، اور یہ طے پایا تھا اور اس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوا تھا کہ 60% کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہے گا اور 40% جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں یا ایجنسیوں وغیرہ کو دیا جائے گا۔ اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ 60% کوٹا جو ہے وہ جب گورنمنٹ کے پاس رہے گا تو وہ نو پروفٹ نو لاس کی بیس پر ہوتا ہے، تاکہ کم سے کم متوسط جو رکھنے والا طبقہ ہے، جو متوسط طبقہ ہے اس کو جو ہے کم آمدنی والا جو طبقہ ہے
اس کو حج کرنے کی سعادت حاصل ہو سکے. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرے, عمرہ کرے. تو یہ اسپیشلی حج کی تو متوسط طبقے کے لیے یہ 4.5 لاکھ کا پیکج تھا, اور اس میں 60% جو ہے وہ پیکج کا اس کا جو ہے کوٹا جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رکھنے کو ترجیح دی گئی تھی. اور یہی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ سے آیا تھا کہ 60% کوٹا جو ہے وہ وزارت مذہبی امور اپنے پاس رکھے گی, اور تاکہ لوگوں کو جو ہے یہ شرف حاصل ہو سکے کہ وہ بھی روزہ رسول پر جا سکیں, اللہ کے حضور حاضری دے سکیں. لیکن اور جب یہ 4.5 لاکھ روپے یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا تو بہت وبیلا مچا تھا, بہت شور مچا تھا. لیکن اب جو ہے تازہ ترین خبروں کے مطابق معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اس پیکج کو بڑھا کر جناب 9 لاکھ تک کر دیا گیا ہے. 9 لاکھ سے 10 لاکھ کر دیا گیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یعنی کہ ڈبل کر دیا گیا ہے. حج کا پیکج ڈبل کر دیا گیا ہے, اور اس کی خاص وجہ ہے, اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ مسائل میں لگی ہوئی ہے. وہ اپنے ذاتی مسائل اور اپنے پارٹی کے جو چیدہ لوگ جن کو وہ لے کر آئی ہے, جس مقصد کے لیے وہ آئی ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جبکہ عوامی مسائل کی طرف ان کی کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ عدم دلچسپی کا باعث ہے. اور اس وجہ سے انہوں نے یہ جو حج کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ بکنگ کرنی پڑتی ہے. سعودی عرب میں لیز پہ لینے پڑتے ہیں, ہوٹل وغیرہ میں بکنگ کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ پیکج آپ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. جب آپ اور پھر آپ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم وہ جو اگر آپ کا 60% کہہ لیں کہ اگر گورنمنٹ کا کوٹا ہے تو پھر تبھی گورنمنٹ اعلانس کرے گی کہ اس کو کتنا کاسٹ ہو رہا ہے, کیونکہ نو پروفٹ اور نو لاس کی بیس پر وہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اناؤنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ بک ہی نہیں ہوا اور دوسرے ممالک سے جو ہے لوگوں نے بک کر لیا, تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ بک کریں گے تو یہ جو 9 لاکھ کی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی ہے, یہ اس سے بڑھ بھی سکتا ہے, تجاوز بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے جناب صورتحال کہ ہماری حکومت نے وہاں پہ یہ لیز یا بکنگ وغیرہ نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ مہنگا پڑ رہا ہے, اور اس سے بھی زیادہ مہنگا ہو رہا ہے, اور متوسط طبقے کی پہنچ سے بالکل باہر ہو جائے گا. کوئی بھی شخص جو ہے وہ حج کرنے کے قابل یا روزہ رسول پر جانے کے اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہاں پر جا سکے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے, وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک تو قیمت کو ڈبل کر دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی حکومت نے جناب والا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا کہ 60% کوٹا وزارت مذہبی امور کے پاس ہونا چاہیے, وہ اس کو کم کر کے ادر وے راؤنڈ کر دیا گیا ہے. اب 40% انہوں نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے, اور 60% جو ہے وہ پرائیویٹ کو دے دیا ہے. اور پرائیویٹ کی صورتحال جو ہے کہ جتنا جی چاہے آپ, کیونکہ وہ تو نو پروفٹ نو لاس پہ تو نہیں کرتے, اور وہ تو ڈیفرنٹ سچویشن ہے, وہ تو پرائیویٹ ہے, اور وہاں پہ وہ سننے میں آیا ہے کہ اس کا جو تخمینہ ہوگا وہ تقریباً 14 سے 15 لاکھ روپے کا جو ہے وہ خراجات اٹھیں گے جب بھی کوئی حج کے لیے جائے گا پرائیویٹ کمرشل جو ایجنسیاں ہیں یا ادارے ہیں ان کے تھرو. تو اب بغیر کسی مشاورت کے جناب اس کوٹے کو 60 سے 40 کر دیا گیا ہے %, اور جو بوجھ ہے اتنا باری برکم یہ جو وزارت ہے وہ صرف 40%. وہ اگر سال میں اس کا صرف کام یہی ہوتا ہے کہ وہ حج کے معاملات کو دیکھتی ہے اور ان کو جو ہے مینیج کرتی ہے, اور حجاج حضرات جو ہیں ان کو جو ہے آسانی پیدا کی جاتی ہے ان کے لیے. جبکہ یہاں پر صورتحال جو ہے آسانی نہیں بلکہ ایک مشکل پیدا کر دی گئی ہے. پرائس جو ہے وہ ڈبل کر دی گئی ہے, کوٹے کو کم کر دیا گیا ہے. کمرشل میں یہی پرائس جو ہے 14 سے 15 لاکھ روپے ہو گئی ہے. 16 بھی کوئی کہہ سکتا ہے, 17 بھی کہہ سکتا ہے, جیسے اس کو مناسب لگے گا اس طرح وہ